کراچی کے نجی اسکول کے زیر اہتمام روبوتھون 2 میں روبوٹکس کا میلہ سجا، جہاں 52 تعلیمی اداروں کے طلبہ نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا اور پاکستان کے مستقبل کی منظر کشی کی۔ جدت، تخلیق اور ٹیکنالوجی کا حسین امتزاج۔ کراچی کے الیگزر اسکول میں روبوتھون 2.0 کا رنگا رنگ میلہ سجا۔ ایونٹ میں اسکول اور جامعات کے 486 طلبہ نے نئی سوچ کے ساتھ ایک نیا روبوٹ پیش کیا۔ Days later, Sharky get caught in an old sunken ship between two rocks. He couldn't move. He struggled, but nothing worked. اسکول کے صدر خواجہ بلال اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر زیدی نے بتایا کہ اس ایونٹ کے لیے 6 ماہ سے مختلف اسکولز کے بچوں کو مفت تربیت دے رہے تھے۔ 6 مہینے کی تقریباً اس کے اوپر محنت ہے۔ دنیا کی ایجوکیشنل سکلز کے ساتھ جو ہے اس کو کولیبریٹ کیا جائے، ہمارے بچے بھی باہر نکلیں، باہر نکل کے ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں ان کا ایکسپوجر لیں۔ اب آپ سمندروں کی بات کریں، دریاؤں کی بات کریں، ہمارے ملک میں ایز اے ڈیولپنگ کنٹری یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی ہے۔ دیٹ واز دا ریزن کہ ہم نے روبوتھون کی یہ تھیم رکھی۔ ہمارے یہاں آج 52 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ طلباء نے کہا کہ اس طرح کے مقابلے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہماری ڈیلی لائف میں بھی ٹیکنالوجی بہت کام آتی ہے، تو اس میں بھی ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے۔ میں نے LFR ٹریک دی لائن میں پارٹ لیا تھا اور یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے۔ When you go to international, you are able to refine your skills. میں نے بہت سیکھا ہے، میں 3 سال سے کرتا رہ رہا ہوں وہ سومو کے اندر۔ منتظمین کے مطابق مقابلوں کے فاتح سال کے اختتام پر فلپائن میں ہونے والے روبوٹکس مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ جدت، تخلیق اور ٹیکنالوجی کا سنگم۔ کراچی میں روبوٹکس میلے نے خوابوں کو حقیقت بنایا اور پاکستان کے روشن مستقبل کی جھلک دکھائی۔ دی ایلیکسر اسکول الائن اسٹیم کلب پاکستان اکیڈمک کنسورشیم کے اشتراک سے اور ڈائریکٹریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ اسکولز کے تعاون سے رنگا رنگ تخلیقی اور سائنسی مقابلہ روبوتھون 2.0 کراچی گرینڈ انٹر اسکول روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی بھر سے 52 اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے 180 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد طلباء کو تخلیقی مسئلہ حل کرنے میں مشغول کر کے روبوٹکس، جدت اور نوجوان قیادت کو فروغ دینا تھا۔ اس موقع پر طلباء کی جانب سے سمندری حیات کی حفاظت اور بقا کے لیے 11 مختلف کیٹیگریز میں مقابلے ہوئے۔ تقریب کی مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈائریکٹریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن پرائیویٹ اسکول سندھ رافعہ ملہ تھیں، جبکہ اس موقع پر اسکول کے پریزیڈنٹ بلال منصور، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر آر زیدی، CEO الائن اسٹیم کلب بہروز نورانی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر رافعہ ملہ کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، جبکہ پاکستان میں اس شعبے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی نوجوان صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہے۔ طلباء کی جانب سے مختلف پروجیکٹس کی نمائش اور متاثر کن اقدامات میں تکنیکی مہارت اور جدت طرازی کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام ہے۔ اس موقع پر دی ایلیکسر اسکول کے پریزیڈنٹ بلال منصور نے کہا کہ روبوتھون 2.0 جیسے مقابلے طلباء میں مسئلہ حل کرنے کی مہارت، ٹیم ورک اور تخلیقی سوچ کو فروغ دینے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر آر زیدی نے کہا کہ اس سال کی تھیم لائف بلو واٹر کے تحت طلباء کو آبی آلودگی جیسے اہم عالمی مسئلے پر شعور اجاگر کرنے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا حل تلاش کرنے کی طرف راغب کیا گیا ہے، تاکہ سمندری حیات کے درپیش مسائل سے نجات دلوانے میں یوتھ اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ تقریب کے موقع پر CEO الائن اسٹیم کلب بہروز نورانی نے کہا کہ روبوتھون 2.0 کے انعقاد سے نوجوان ذہنوں کو سائنس اور جدت سے جوڑنا اور پاکستان میں ٹیکنالوجی کے کلچر کو فروغ حاصل ہوگا اور وہ دیگر ممالک کے طلباء کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکیں گے۔ تقریب کے موقع پر مقابلے میں جیتنے والی ٹیموں کو نہ صرف نقد انعامات دیے گئے، جدت، تخلیق اور ٹیکنالوجی کا سنگم کراچی میں روبوٹکس میلے نے خوابوں کو حقیقت بنایا اور پاکستان کے روشن مستقبل کی جھلک دکھائی۔ دی ایلیکسر اسکول الائن اسٹیم کلب پاکستان اکیڈمک کنسورشیم PSC کے اشتراک سے اور ڈائریکٹریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ اسکولز حکومت سندھ کے تعاون سے رنگا رنگ تخلیقی اور سائنسی مقابلہ روبوتھون 2.0 کراچی گرینڈ انٹر اسکول روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی بھر سے 52 اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے 180
180 سے زائد طلبہ نے شرکت کی۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد طلبہ کو تخلیقی مسئلہ حل کرنے میں مشغول کر کے روبوٹکس، جدت اور نوجوان قیادت کو فروغ دینا تھا۔ اس موقع پر طلبہ کی جانب سے سمندری حیات کی حفاظت اور بقا کے لیے 11 مختلف کیٹیگریز میں مقابلے ہوئے۔ تقریب کی مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈائریکٹریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن پرائیویٹ اسکولز سندھ رفیہ ملاح تھیں، جبکہ اس موقع پر اسکول کے پریزیڈنٹ بلال منصور، الائن ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر آر زیدی، سی ای او اسٹیم کلب بہروز نورانی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر رفیہ ملاح کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، جبکہ پاکستان میں اس شعبے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی نوجوان صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہیں۔ طلبہ کی جانب سے مختلف پروجیکٹس کی نمائش اور متاثر کن اقدامات میں تکنیکی مہارت اور جدت طرازی کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام ہے۔ اس موقع پر دی لیگزر اسکول کے پریزیڈنٹ بلال منصور نے کہا کہ روبوتھون 2.0 جیسے مقابلے طلبہ میں مسئلہ حل کرنے کی مہارت، ٹیم ورک اور تخلیقی سوچ کو فروغ دینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جدت، تخلیق اور ٹیکنالوجی کا سنگم کراچی میں روبوٹکس میلے نے خوابوں کو حقیقت بنایا اور پاکستان کے روشن مستقبل کی جھلک دکھائی۔ دی ایلیگزر اسکول، الائن اسٹیم کلب، پاکستان اکیڈمک کنسورشیم کے اشتراک سے اور ڈائریکٹریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ اسکولز حکومت سندھ کے تعاون سے رنگا رنگ تخلیقی اور سائنسی مقابلہ کراچی کے گرینڈ انٹر 2.0 روبوتھون اسکول روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی بھر سے 52 اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے 180 سے زائد طلبہ نے شرکت کی۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد طلبہ کو تخلیقی مسئلہ حل کرنے میں مشغول کر کے روبوٹکس، جدت اور نوجوان قیادت کو فروغ دینا تھا۔ اس موقع پر طلبہ کی جانب سے سمندری حیات کی حفاظت اور بقا کے لیے 11 مختلف کیٹیگریز میں مقابلے ہوئے۔ تقریب کی مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈائریکٹریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن پرائیویٹ اسکول سندھ رافیہ جاوید ملاح تھیں، جبکہ اس موقع پر اسکول کے پریزیڈنٹ بلال منصور، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر آر زیدی، الائن اسٹیم کلب سی ای او بہروز نورانی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر رفیہ ملاح کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، جبکہ پاکستان میں اس شعبے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی نوجوان صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہے۔ طلبہ کی جانب سے مختلف پروجیکٹس کی نمائش اور متاثر کن اقدامات میں تکنیکی مہارت اور جدت طرازی کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام ہے۔ اس موقع پر دی ایلیگزر اسکول کے پریزیڈنٹ بلال منصور نے کہا کہ روبوتھون 2.0 جیسے مقابلے طلبہ میں مسئلہ حل کرنے کی مہارت، ٹیم ورک اور تخلیقی سوچ کو فروغ دینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ شہر کے نجی اسکول کے زیر اہتمام روبوتھون گیمز کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں 50 سے زائد اسکولوں کے طلبہ نے حصہ لیا۔ 180 سے زائد کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اقصیٰ شیخ سے۔ جی بتائیے گا۔ آج بالکل دی ایلیگزر اسکول کے زیر اہتمام جو ہے روبوٹنگ گیم کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہاں پر کتنے اسکولز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، کیا تھیم رکھی گئی ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر زیدی۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ زیدی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائے گا کہ آج جو یہاں پر مقابلے رکھے گئے ہیں، کون کون سے اسکول نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، بچوں کی کیا اسٹرینتھ ہے، اور سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ تھیم کیا رکھی گئی ہے۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ آج کی جو ہماری تھیم ہے وہ لائف انڈر دی واٹر ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں، یا اگر آپ یو این کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس کی بھی آپ بات کریں تو ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنی مرین لائف کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور یہ ٹاپک ایسا ہے جو اکثر اگنور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے تھیم اسی لیے رکھی ہے، کراچی میں جو ڈفرینٹ اسکولس کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، ان کو ہم نے انگیج کیا ہے۔ ٹوڈے وی ہیو گاٹ اراؤنڈ 52 اسکولز ہو آر پارٹیسپیٹنگ ان دی کمپٹیشن۔ اس میں اراؤنڈ 184 کے قریب ٹیمز ہیں، اور آل ٹوگیدر 486 ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف اس وقت کمپٹیشن میں آج پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو روبوٹکس، اسٹیم اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ بالکل، بہروز جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے گا گیمز کے حوالے سے کہ کون کون سے گیم ہیں، کتنے گیم ہیں جو آج بچے کھیلنے والے ہیں؟ سو ان ٹوٹل ہمارے پاس لائف انڈر واٹر کے تحت ہمارے پاس ٹوٹل 11 کیٹیگریز یہاں موجود ہیں۔ جیسے سر ناصر نے بتایا کہ 50 انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس آن بورڈ ہیں۔ سو وہ پورے 50 انسٹیٹیوٹ ہمارے پاس 11 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈیڈ ہیں، جس کے اندر ڈرونز کیٹیگری بھی ہے، جس کے اندر ہمارے پاس ہیومنائڈ روبوٹ کیٹیگری بھی ہے، جس کے اندر 4 فیٹ کا ہیومنائڈ روبوٹ وہ بنائیں گے وچ ول ایکچولی بی بینیفیشیل فار کلیننگ آور بیچ۔ جو ڈرون کیٹیگری میں نے بتائی، ڈرون سے آپ جو ہے وہ مرین لائف کو جو ہے وہ
क्लीन कर सकते हैं और मरीन लाइफ की सर्विलेंस कर सकते हैं. सो वो भी यहाँ पर जो है वो बच्चे जो है वो सीख रहे होंगे. इसके साथ साथ हमारे पास रोबो मिशन है जो कि लेगो की एक प्राइम कैटेगरी है जो पूरी दुनिया में कराई जाती है, और वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड के नाम से एक कंपटीशन है जिसका भी एक जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्पेशल प्राइज है, जिसके अंदर जो बच्चा ये कंपटीशन विन करता है ही विल गेट अ चांस कि वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करे इन सितंबर इंशाल्लाह वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड. बिल्कुल, महरोज हमारे साथ मौजूद थे, उसी के साथ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नासिर जैदी भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि आज स्कूल के अंदर 50 से ज़ायद स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है और उनके जो बच्चे हैं उनमें एक अलग सी जुस्तजू नज़र आ रही है जो वो सीखना चाह रहे हैं रोबोटिंग के बारे में, दीगर चीज़ों के हवाले से. तो अब देखना ये होगा कि बच्चे इससे मज़ीद और कितना सीखते हैं. जी, जिद्दत, तख्लीक और टेक्नोलॉजी का संगम. कराची में रोबोटिक्स मेले ने ख्वाबों को हकीकत बनाया और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की झलक दिखाई. दी एलेक्जर स्कूल, एलायंस स्टीम क्लब, पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम PAC के इश्तराक से और डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हुकूमत सिंध के ताउन से रंगारंग तख्लीकी और साइंसी मुकाबला रोबोथोन 2.0 कराची ग्रैंड इंटर स्कूल रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें कराची भर से 52 स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के 180 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की. तकरीब के इनेकाद का मकसद तलबा को तख्लीकी मसला हल करने में मशगूल करके रोबोटिक्स, जिद्दत और नौजवान क़यादत को फरोग देना था. इस मौके पर तलबा की जानिब से समंदरी हयात की हिफाजत और बका के लिए 11 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हुए. तकरीब की मेहमान खुसूसी एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल सिंध राफिया जावेद मल्लाह थी, जबकि इस मौके पर स्कूल के प्रेसिडेंट बिलाल मंसूर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नासिर आर जैदी, CEO एलायंस टीम क्लब बहरोज नूरानी और दीगर भी मौजूद थे. इस मौके पर राफिया जावेद मल्लाह का कहना था कि दुनिया भर में रोबोटिक्स और मसनूई जहानत का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान में इस शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों के एतबार से किसी से कम नहीं है. तलबा की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की नुमाइश और मुतासिर कुन इक़दामात में तकनीकी महारत और जिद्दत तराजी को फरोग देने के लिए अहम इक़दाम है. इस मौके पर दी एलेक्जर स्कूल के प्रेसिडेंट बिलाल मंसूर ने कहा कि रोबोथोन 2.0 जैसे मुकाबले तलबा में मसला हल करने की महारत, टीम वर्क और तख्लीकी सोच को फरोग देने का बेहतरीन जरिया है. इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नासिर आर जैदी ने कहा कि इस साल की थीम लाइफ बिलो वाटर के तहत तलबा को आबी आलूदगी जैसे अहम आलमी मसले पर शऊर उजागर करने और टेक्नोलॉजी के जरिए इसका हल तलाश करने की तरफ राग़िब किया गया है, ताकि समंदरी हयात के दरपेश मसाइल से निजात दिलवाने में यूथ अपना मुस्बत किरदार अदा करे. तकरीब के मौके पर CEO एलायंस टीम क्लब बहरोज नूरानी ने कहा कि रोबोथोन 2.0 के इनेकाद से नौजवान जहनों को साइंस और जिद्दत से जोड़ना और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के कल्चर को फरोग हासिल होगा और वो दीगर ममालिक के तलबा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें. तकरीब के मौके पर मुकाबले में जीतने वाली टीमों को न सिर्फ नकद इनामात दिए गए